بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ دوم مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہید کربلا نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہمی تعلقات الفت و محبت اور اتحاد و یگانگت کی اعلیٰ مثال تھے۔ اس حوالے سے چند دلچسپ واقعات پیش خدمت ہیں۔ ان دل کو چھو لینے والے واقعات میں زندگی گزارنے کے روشن پہلو اور رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ کبھی ہمارے گھر تشریف لائیں۔ ایک روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملاقات کے لیے ان کے کاشانے پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر سے دروازے پر ملاقات ہوئی۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حکومتی امور میں محو تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت امام حسین ملاقات کیے بغیر ہی واپس تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت امام حسین سے ہوئی تو حضرت عمر نے پوچھا، حسین کیا بات ہے، آپ ہمارے یہاں تشریف نہیں لائے، کیا بات ہوئی؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، میں فلاں دن آپ سے ملنے آپ کے یہاں گیا تھا، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ آپ بہت مصروف تھے، یہاں تک کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو بھی آپ سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، اس وجہ سے میں واپس چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، کہاں ابن عمر کا درجہ اور کہاں آپ کا مقام و مرتبہ، جب آپ تشریف لائے تھے تو مجھے اطلاع بھجوا دیتے، میں اپنا کام مؤخر کر لیتا اور آپ سے ملاقات کرتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہمیں جو عزت ملی ہے یہ سب آپ کے گھرانے کے سبب ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کے ابتدائی ایام تھے۔ ایک دن حضرت امام حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عمر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت امام حسین منبر کے قریب تشریف لے گئے اور فرمایا، میرے بابا کے منبر سے اترو اور اپنے بابا کے منبر پر بیٹھو۔ حضرت عمر یہ سن کر خاموش ہو گئے اور جواب دیا، میرے بابا کا تو منبر ہی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ جب منبر سے نیچے اترے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر لے گئے اور فرمایا، اے بیٹے، آپ کو یہ بات کس نے سکھائی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے کسی نے نہیں سکھایا۔ خلیفہ دوم نے کہا، کاش آپ ہمارے پاس آیا کرتے اور اپنے نظریات سے ہمیں بھی بہرہ مند فرماتے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے معصوم بچے تھے۔ ایک روز دونوں کھیلنے میں مشغول تھے، آپس میں کسی بات پر کشیدگی ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکل گیا کہ اے عبداللہ، تمہارے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق یہ کہا کرتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ حضرت عبداللہ بھی خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے تھے۔ ان کا دل ملول ہوا، ان کو یہ بات حد درجہ ناگوار گزری اور فوراً اپنے بابا جان حضرت عمر فاروق کے دربار میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے ساری رودات بیان فرمائی۔ حضرت عمر فاروق نے بیٹے کو پاس بلایا اور فرمایا کہ بیٹے عبداللہ، تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کہا ہے، کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے کہ ہم ان کے بابا کے غلام ہیں؟ فرمایا، جی یہی کہا ہے۔ پھر پوچھا، تمہارے پاس اس بات کا کوئی گواہ موجود ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا،
کہ وہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر عدل کے تقاضے کے مطابق گواہی ضروری ہے، یا پھر تمہاری بات تب ہی قبول کی جا سکتی ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تمہاری بات کی تاکید کرتے ہوئے اسے لکھ کر دیں۔ حضرت عمر فرط عقیدت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بےتاب ہو گئے اور اپنے لاڈلے بیٹے کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت امام حسین نے دروازہ کھولا تو سیدنا عمر کو دیکھ کر ڈر گئے کہ شاید وہ میرے والد سے اب شکوہ کریں گے۔ حضرت عمر نے امام حسین سے فرمایا، حسین بیٹے، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے بابا کے آپ کے غلام ہیں؟ حق و صداقت کے پیکر امام علی مقام نے فرمایا، جی کہا ہے، بس وہ کھیلتے کھیلتے ہمارے درمیان تلخی ہو گئی تھی۔ فاروق اعظم نے فرمایا، نہیں، آپ کی تلخی ہو گئی، ہمارا کام بن گیا۔ میں یہی تصدیق کروانے آیا ہوں تاکہ آپ ہمیں یہ لکھ دیں اور ہمارا کام بن جائے۔ پھر حضرت عبداللہ سے فرمایا، بیٹے جاؤ کاغذ قلم لے کر آؤ، میرے آقا کے نواسے سے لکھوا کر دستخط کروا لو۔ اگر حسین تمہیں یہ لکھ کر دے دیں تو تمہاری اور ہماری سب کی نجات کا وسیلہ بن جائے گا۔ ان کی گواہی ہمارے لیے آخرت میں پیش کرنے کے لیے ایک سند بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ نے حضرت امام حسین سے تحریری ثبوت لے لیا اور آئندہ کارروائی کی استدعا کی۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ تحریر پڑھی جس کا مفہوم لگ بھگ کچھ اس طرح تھا کہ عبداللہ ہمارے غلام حضرت عمر فاروق کا بیٹا ہے اور اس نسبت سے یہ ابن غلام ہے، تو آپ نے فرمایا، عبداللہ فیصلہ ہو چکا کہ جو کچھ امام حسین نے تمہارے اور میرے بارے میں فرمایا ہے وہی حق ہے۔ میں عمر بن خطاب ان کا غلام ہوں اور تم واقعی ابن غلام ہو، لہٰذا آئندہ کسی معاملے میں اپنے آقا حسین سے بحث مت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میں اس جہان فانی سے کوچ کروں تو یہ تحریر میرے کفن کے اندر رکھ دینا، تاکہ جب قبر و حشر کے معرکے درپیش ہوں تو میں اس گھرانے کی غلامی کا پروانہ دکھا سکوں، کیونکہ یہی تحریر میری بخشش کی دلیل ہے کہ اس پاک گھرانے نے مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے اپنے شہریوں کے لیے جو وظیفے مقرر کر رکھے تھے اس کے حوالے سے حضرت عمر اور حضرت حسین کا ایک دلچسپ واقعہ مورخین نے بیان کیا ہے، جس سے ان دو عظیم ہستیوں کے باہمی تعلقات اور محبت و ادب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر نے وظائف میں درجہ بندی کر رکھی تھی، جبکہ حضرت ابو بکر اس درجہ بندی کے قائل نہیں تھے اور وہ بڑے چھوٹے یا فضیلت کا لحاظ کیے بغیر سب کو برابر وظیفہ دیا کرتے تھے، مگر حضرت عمر فضیلت کے حساب سے 5-6 درجے کر کے اس کے مطابق وظیفے دیا کرتے تھے۔ عہد فاروقی میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے قرابت نبوت کی وجہ سے جو وظیفہ مقرر کیا گیا وہ بدریوں کے وظائف کے برابر تھا۔ اہل انصاف اسے باہم پیار و محبت سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب وظائف کی فہرستیں بنوائیں تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر وظیفہ مقرر کیا، یعنی بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے موافق 5-5 ہزار درہم مقرر کیے، اس لیے کہ یہ دونوں شہزادے خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ اس تقسیم میں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے زیادہ رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں۔
حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ کیسے برابری کی بات کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ نبی کا نواسا ہے۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ باہمی اخوت اور محبت میں اضافے کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کو تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے صاحبزادوں کو مال غنیمت میں سے نئے لباس دیے، لیکن ان کے نزدیک ان میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شایان شان کوئی لباس نہ تھا۔ چنانچہ آپ نے یمن کے علاقے کی طرف آدمی روانہ کر کے والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دو ایسے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجے جائیں جو ان کی شان کے لائق ہوں۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آیا تو آپ نے دونوں شہزادوں کو وہ جوڑے پیش کیے جنہیں شہزادوں نے قبول فرمایا اور زیب تن کیا۔ تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا اب مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ طیبہ میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت پیش کیے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے ناپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو ان کا حصہ دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو ان کا حصہ عنایت فرمایا، اور اس کے بعد لوگوں کو بلا بلا کر دینا شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینے میں کہیں جا رہے تھے کہ اچانک حضرت علی اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سامنے سے آ گئے۔ حضرت علی نے سلام کیا اور حضرت عمر کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ حضرت حسن اور حضرت حسین ان کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عمر پر گریہ طاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی نے دریافت کیا اے امیر المومنین، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا اے علی، مجھ سے زیادہ رونے کا حقدار کون ہے؟ مجھے اس امت کا والی و حکمران مقرر کر دیا گیا ہے، میں ان میں فیصلے کرتا ہوں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ درست فیصلہ کرتا ہوں یا غلطی کر بیٹھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، آپ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ مگر حضرت علی کی یہ بات فاروق اعظم کے آنسو نہ روک سکی۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسن نے حضرت عمر کی حکومت اور عدل و انصاف کے بارے میں گواہی دی، لیکن حضرت عمر کے آنسو زار و قطار بہتے رہے۔ پھر حضرت امام حسین نے بھی اسی طرح اس بات کی توثیق کی۔ ادھر حضرت امام حسین کی بات ختم ہوئی، ادھر فاروق اعظم کے آنسو تھم گئے۔ اس کے بعد فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میرے پیارے بھتیجوں، میرے آقا کے لاڈلے نواسوں، کیا تم اس بات پر گواہ رہو گے؟ دونوں شہزادوں نے اپنے والد محترم حضرت علی کی طرف دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دونوں اس بات پر گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت ابو صالح سے مروی ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم سے ملنے ان کے گھر جایا کرتے تھے، اور دونوں گھرانوں میں باہمی اعتماد اور پیار و محبت کا مثالی رشتہ تھا۔
امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔